یار تاریخ گواہ ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، صبح فجر کا وقت ہے۔ میرے امام نے کہا تھا اکبر، کہا جی بابا، کہا جانا بیٹے جا کر آذان پڑھ دے، آذان پڑھ دے۔ اس لیے کہ جب بابا علی تھے نا تو آذان بھائی حسن پڑھتے تھے اور نماز بابا علی پڑھایا کرتے تھے۔ پھر بھائی حسن کے بعد نا آذان میں نے پڑھا ہے اور نماز بابا علی پڑھایا کرتے تھے۔ بیٹے آج میں ہوں اور تم ہو، جاؤ جا کر کے آذان پڑھ دو۔ آج آذان اکبر پڑھے گا، نماز حسین آ کر کے پڑھا دے گا، نماز حسین آ کر کے پڑھا دے گا۔ جب جانے لگے نا میرا امام کہتا ہے اکبر ٹھہر جا، سن جب لوٹنا نا میدان کا جائزہ لے کر کے آنا، لے کر کے آنا۔ اللہ اکبر۔ جنگ سے پہلے نا زمین کو چیک کیا جاتا تھا کہ وہاں کی مٹی کیسی ہے۔ کہا بیٹے جب لوٹنا تو میدان کا جائزہ لے کر کے آنا۔ آگئے میدان کربلا، آذان پڑھے۔ جب میدان کا جائزہ لینے لگے نا تو اچانک رونے کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز، ہچکیاں مار کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے جب آواز کا پیچھا کیا نا تو کیا دیکھتے ہیں، خاتون ہے زمین کربلا پہ بیٹھی ہے، ہچکیاں مار کے رو رہی ہے۔ ایک چادر ہے جو آدھی چادر خاتون کے بدن پہ ہے اور آدھی چادر کے کونے سے زمین کربلا کو صاف کر رکھی ہے، زمین کربلا کو صاف کر رکھی ہے۔ آگے قریب پوچھ دیا ماں تو کون ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، اس میدان کربلا میں تیرا کیا کام ہے؟ ماں تو کیا کر رہی یہاں پہ، رونے کی وجہ کیا ہے، بتا تو صحیح، تو آئی کہاں سے ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا۔ لوٹ کے جیسے گھر آیا آقا حسین نے پوچھ دیا کہ بیٹے آذان پڑھ دیا؟ کہاں بابا۔ میدان کا جائزہ لے لیا؟ کہاں بابا۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے، لیکن کہا بابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کہا بیٹے کیا بات کر رہے کو؟ کہا بابا جب میں لوٹ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو زمین کربلا پہ بیٹھی ہے، اللہ اکبر، رو رہی ہے اور زمین کربلا کو صاف کر رہی تھی، رو رہی تھی، زمین کربلا کو صاف کر رہی تھی۔ بابا میں نے پوچھ دیا کہ ماں بتا تو سکی آخر تو کون ہے، میدان کربلا میں تیرا کیا کام ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، تو زمین کربلا کو کیوں صاف کر رکھی ہے؟ بابا کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ جیسے اتنا کہا کہ میرے امام کی چیخ نکل گئی ہے، میرا امام پھوٹ کے رونے لگا ہے۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں بابا بتائے تو سکی آخر آپ کیوں رونے لگے ہیں، میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کیوں رونے لگے ہیں؟ میرے امام نے کہا تھا بیٹے وہ عورت کوئی اور نہیں ہے، وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے، بلکہ حسین کی ماں فاطمہ تھے، حسین کی ماں فاطمہ تھی۔ پوچھ دیا کہ بابا بتائے تو سکی آخر ماں فاطمہ کا کیا کام ہے، وہ کیا کر رہی تھی؟ میرا امام کہتا ہے بیٹے ماں تو ماں ہوتی ہے، میری ماں کو پتہ چل گیا کہ جب میرا بیٹا حسین آئے گا اس کے جسم پہ تلوار کے بھی زخم ہوں گے، اس کے جسم پہ تیر کے زخم ہوں گے۔ جب میرا بیٹا زمین پہ آئے گا کہیں میرے بیٹے کو کوئی کنکر نہ چبھ جائے، کہیں میرے بیٹے کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ یہ سوچ کر کے میری ماں زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے، زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ یار لوگ بھی باتیں بنایا کرتے ہیں، بتا تو سکی فاطمہ کیسے آ سکتی ہے، اسے کیسے پتا چل سکتا ہے؟ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں خاتون جنت تو دور کی بات ہے، تیری میری ماں کے سینے میں تو وہ درد ہے۔ اگر بیٹا 7 سمندر پار سعودی میں ہے اور ماں اسی علاقے کے کسی کونے میں کسی جھوپڑی کے نیچے سو رہی ہے، اللہ اکبر، رات کی تنہائی ہے، اچانک ماں کی آنکھ کھلتی ہے، ماں کا دل بڑا بے قرار ہے، کبھی پانی پی رہی ہے، کبھی پنکھے جھیل رہی ہے، کبھی ٹہل رہی ہے، کبھی پانی پی رہی ہے، کبھی پنکھے جھیل رہی ہے۔ اللہ اکبر، پنکھے جھیلتے جھیلتے صبح ہو گئی ہے۔ جیسے صبح ہوئی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے سنو جی ذرا میرے بیٹے کے پاس فون لگا دو۔ اللہ اکبر،
کہو کیا بات ہے؟ کہا لگتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا رات سے میرا دل بڑا بے قرار ہے۔ او سنو سعودی رہنے والوں، او پردیس رہنے والوں، او دبئی رہنے والوں، او پونے رہنے والوں، او پردیس رہنے والوں، ہر بیٹا کان کھول کر کے سنے۔ جب 7 سمندر پار جب تیرے فون کی رنگ بجی ہے، اچانک بیٹے نے فون اٹھایا ہے، ماں کے درد بھری آواز آئی ہے، ماں کہتی ہے بیٹے بتا تو سکی تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، بیٹا تو چھپانا چاہتا تھا، نہیں ماں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ماں کہتی کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے، رات سے میرا دل بڑا بے قرار ہے، بتا تو سکی بیٹا تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، جب ماں کے اس لہجے کو وہ سعودی میں تکلیف سہنے والا بیٹا، وہ دبئی میں، وہ پردیس میں درد سہنے والا بیٹا، جب ماں کے اس لہجے کو سنا کہ اس کا دل بے قرار ہو گیا کہ پھوٹ کے رونے لگا کہ رو کے کہتا کہ ماں رات سے میرے سینے میں بڑا درد ہے، رات سے میرے سینے میں بڑا درد ہے، ابھی تک سکون نہیں ملا کہ او مجھے بتا تو سکی 7 سمندر پار سے تیرے سینے میں اٹھے درد کو ماں نے یہاں جھوپڑی میں لیٹے لیٹے محسوس کر لیا کہ میں ہر بیٹے سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو سکی جب بیٹا اے سی میں لیٹا ہوتا کہ کروٹ میں ماں لیٹ کر کے پنکھے جھیل رہی ہے، رات بھر کہا کہ بیٹے پانی لا کے دے دے، مجھے بتا تو سکی وہ آواز تیرے کان میں کیوں نہیں آئی ہے؟ اللہ اکبر، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جب 7 سمندر پار تیرے سینے میں درد اٹھا کے ماں نے تو جھوپڑی میں لیٹے لیٹے محسوس کر لیا کہ ماں کو یہاں جھوپڑی میں لیٹے پتا چل گیا کہ مجھے بتا تو سکی کروٹ میں تیری ماں بیمار ہو گئی ہے، تجھے پتا کیوں نہیں چلا کہ بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رکھا کو رات بھر ماں نے پانی کے لیے آواز دیا کہ نہ بیٹا گیا کہ نہ بہو گئی کہ آخری میں ماں خود آگے بڑھی کہ پانی لینے کے لیے، لیکن کمزوری کی وجہ سے پاؤں پھسلا کہ اللہ کو اکبر زمین پہ گری کہ سر آ کر کے فرش پہ لگا کہ رات ماں کا انتقال ہو گیا کہ اللہ کو اکبر، اگر کل ہو کر کے پوچھ دو بیٹے سے بتا ماں کا انتقال کیسے ہوا کہ یہ تو کہتا کہ نہیں جی مجھے تو پتا کی نہیں کہ ماں کا انتقال کیسے ہو گیا کہ لگتا کہ ہارٹ اٹیک آ گیا کہ یا پتا نہیں کیا ہو گیا کہ او میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تم دولت کمانا تیرا حق ہوتا ہے، لیکن سنو اتنا پیسہ نہیں کمانا کہ جو ماں باپ سے دور رہنا پڑے، اتنی دولت نہیں کمانا کہ جو ماں باپ سے دور رہنا پڑے، اور تمہیں خدا کا واسطہ روٹی چٹنی کے ساتھ کھایا کرو لیکن ماں باپ کے ساتھ رہا کرو، سوکھی روٹی کھایا کرو ماں باپ کے ساتھ رہا کرو، وہ اس لیے کہ نصیب والے وہ نہیں ہوتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں، نصیب والے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ والے ہوا کرتے ہیں۔ ہاں میرے بھائی قدر کیا کرو، ماں کی قدر کیا کرو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو کتنے ایسے بے غیرت کو دیکھا ہے حجرے میں بیٹھ کے پیر کا پاؤں دبا رکھا ہے، پیر کا پاؤں دبا رہا ہے، ہاں پیر صاحب کے گھر کے سامنے جھاڑو مار رہا ہے لیکن گھر میں ماں بیمار ہے، اسے پتا نہیں، 10 روپے کی دوا کے لیے ماں تڑپ رہی ہے، اسے کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ سنو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم دولت کماؤ تیرا حق ہوتا ہے، پیسے کماؤ تیرا حق ہوتا ہے، لیکن ایک اور حق ادا کر دیا کرو، ماں باپ کا حق ادا کر دیا کرو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن سنو، اگر ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے نا تو ماں باپ سے پیار ضرور کیا کر سکتے ہیں، ماں باپ سے پیار ضرور کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے آج اتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے جو 6 مہینہ ہو گیا ہوگا لیکن باپ سے بات نہیں کیا ہوگا، بات نہیں کیا ہوگا، ہاں، اور کہتا مولوی تمہیں کیا پتا کہ میں اپنے باپ سے بات کیوں نہیں کرتا ہوں، مولوی تمہیں کیا پتا میرا باپ کتنا خراب ہے، اگر تمہیں پتا چل جائے میرا باپ کتنا خراب ہے تو تو بھی سمجھ جائے گا میں اپنے باپ سے کیوں نہیں بات کرتا ہوں۔ وہ سنو، بات نہیں کرتے نا اپنے باپ سے، تیرے باپ تم سے ناراض ہے نا،
تو بات نہیں کرتا باپ سے؟ چل مانا 6 مہینہ نہیں 6 سال ہو گئے ہوں گے تو نے اپنے باپ سے بات نہیں کیا ہوگا، لیکن سن، جا دیکھ تیرا باپ ابھی سو رہا ہوگا، تیرا باپ ابھی سو رہا ہوگا۔ جب باپ سو رہا ہونا تو باپ کے قدم پکڑ کے بیٹھ جانا، قدم پکڑ کے، اور اس کے تلوے دبانا شروع کرنا۔ اور اگر تیرا باپ پوچھ دینا کون آیا ہے تو کہہ دینا ابا آج معافی دے دے، آج معافی دے دے، ابا میں نے سنا ہے جس سے تو روٹھ جائے نا اس سے خدا بھی راضی نہیں ہوتا ہے، جس سے تو روٹھ جاتا ہے اس سے خدا بھی راضی نہیں ہوتا ہے، ابا آج معافی دے دے۔ جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک جاؤں گا نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا کو، اتنا کہہ کے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ لینا، خدا کی قسم کھا کے کہتا کو غلطی تمہاری ہوگی، باپ سے لہجے بگاڑ کے تم نے بات کیا ہوگا، باپ سے چہرے بگاڑ کے تم نے بات کی ہوگی، باپ کے لیے لاٹھی تم نے نکالا ہوگا، باپ کو گالی تم نے دی ہوگی، لیکن ابا معافی دے دے یہ کہہ کے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ لینا، خدا کی قسم کھا کے کہتا کو غلطی تمہاری ہوگی، آنسو باپ کی آنکھوں میں ہوں گے، آنسو باپ کی آنکھوں میں ہوں گے، اور تیرا باپ کہے گا پگلے اٹھ جا، تو آنے میں دیر کر دیا ہے لیکن تیرے باپ نے معاف کرنے میں دیر نہیں کیا ہے۔ خدا را یہ باپ کا پیار ہوتا ہے، ہاں یہ باپ کا پیار ہوتا ہے۔ آیا کرو ماں باپ کے پاس، ہاں، اور ماں باپ کے قدم پکڑ کے بیٹھا کرو، ماں باپ کی جوتی کو نا اپنے سر سے لگایا کرو۔ خدا را یہ نا ماں باپ کے پیار ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر آج باپ نا اگر بیٹے کو چوراہے پہ ڈانٹ دے تو بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، باپ سے بات نہیں کرتا ہے، یار وہ باپ ہے، اس سے ناراضگی کیسی؟ باپ کو گھمنڈ کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ باپ ہے، وہ باپ ہے، ہاں۔ اور پھر بیٹے کہتے ہیں کہ زبان سنبھال کے بات کرو، او سن تو اپنی زبان کو لگام لگا لے، ہاں۔ یہ ماں باپ بادشاہ کی طرح ہوا کرتے، بادشاہ کی طرح۔ اگر یہ تمہیں ڈانٹ دینا تو تمہیں یہ پوچھنے کی اوقات نہیں ہے کہ مجھے ڈانٹا کیوں گیا ہے، یہ ماں باپ ہوا کرتے، ہاں۔ لیکن بیٹا ناراض ہو جاتا ہے، ہم نے اپنے یاروں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائی ہم نے صرف ماں باپ کو ناراض نہیں کیا، ہم نے خدا پاک کو ناراض کیا ہے، خدا پاک کو ناراض کیا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی دنیا میں تم سے سب سے زیادہ پیار کر سکتا ہے تو وہ تیرا باپ ہے، اگر کوئی تیرے لیے سب سے زیادہ رسک اٹھا سکتا ہے تو وہ تیرا باپ ہوتا ہے۔ کیا یہ ہماری قوم کا المیہ نہیں کہ گھر میں بیٹے کے برتھ ڈے کی پارٹی ہو رہی ہے اور گاؤں کے سارے ٹھلوے کو بلائے جاتے، ہاں، اور دعوت کی جاتی ہے، سارے ٹھلوے آ کر کے کھا رہے ہوتے، لیکن سگا بیٹا اپنے باپ سے نہیں پوچھتا ابا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، نہیں پوچھتا ہے۔ یار میرا بیٹا میرے لیے پیارا ہے اور باپ پیارا نہیں ہے۔ سن بے غیرت، جتنا تیرا بیٹا تیرے لیے پیارا ہے نا اتنا تو اپنے باپ کے لیے پیارا ہے، تو اپنے باپ کے لیے پیارا ہے، ہاں۔ ہم نے ماں باپ کی قدر کو سمجھا نہیں ہے، تم تو سجدے میں مانگا کرتے ہو، مالک 10 لاکھ دلا دے، مالک 4 چکے دلا دے، مالک گھر دلا دے، مالک بزنس دلا دے، مالک 2 منزلہ بلڈنگ دلا دے، مالک 2 لاکھ اور دلا دے، مالک 4 چکے گاڑی دلا دے۔ یار کسی سجدے میں یہ بھی مانگ لیا کرو، مالک بوڑھے باپ کا سایہ سر پہ سلامت رکھنا، اس کی سانسیں اس کی دھڑکنیں سلامت رکھنا۔ اللہ اکبر، ہم تو سب کچھ مانگا ہے لیکن باپ کی سانسیں نہیں مانگا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہم نے تو ماں باپ کی قدر کو بھلا دیا ہے، اگر تم بھول گئے تو یاد دلا دو، یاد کر اس دین
دین کو جب تیرے باپ نے کہا تھا بیٹے سینے میں درد ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو، اللہ اکبر، تو نے کہا تھا ابا ابھی وقت نہیں ہے، کل آؤں گا تو لے کر کے جاؤں گا۔ اور یاد کر پھر اس دین کو، ایک وہ بھی دور تھا جب ہم چھوٹے تھے اسکول جانے کے لیے رو رہے تھے تو ماں نے کہا تھا سنو جی یہ اسکول جانے کے لیے رو رہا ہے، تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ جیسے ماں نے اتنا کہا کہ تیرے باپ نے سینے سے لگایا کہ تیرے ماتھے کو چوما کہ اور تیرے باپ نے کہا تھا بیٹے دل تھوڑا نہیں کرنا کہ تیرا باپ تیرے ساتھ جائے گا، تیرا باپ تیرے ساتھ جائے گا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ تیرا باپ کتنے بڑے کام میں تھا، کتنی بڑی ذمہ داری میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تیرے باپ نے سینے سے لگایا کہ تیرے ماتھے کو چوما کہ اور تیرے سینے سے لگا کے اسکول آ کے لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتا تو سکی اپنے باپ کی اس قربانی کا حق ادا کہاں سے کرو گے؟ تیرے باپ نے اپنے کام کو چھوڑ دیا کہ تجھے اسکول لے کر کے آیا کہ اور تجھے چھوڑ کے نہیں آیا کہ تو نے کہا تھا ابا جانا نہیں کہ چھوڑ کے جانا نہیں کہ۔ اللہ اکبر، یار تو اسکول کے اندر چلا گیا کہ تو 6 گھنٹے بیٹھ کے پڑھتا رکھا۔ اللہ اکبر، لیکن تیرے باپ نے چہرے بگاڑ کے تجھ سے نہیں کہا کہ بتا تو نے انتظار کیوں کرایا کہ بتا تو نے دھوپ میں کرا کیوں کرایا کہ۔ اللہ اکبر، بلکہ جب تو اسکول کے اندر گیا کہ تیرے باپ نے دیوار کا سہارا لیا کہ ایک کمر پہ ہاتھ رکھا کہ دیوار کا سہارا لیا کہ اور تیرا انتظار کرتا رہا کہ اسے تو بھوک لگتی رہی لیکن تیرے پیار نے جانے نہیں دیا کہ اسے تو پیاس لگتی رہی تیرے انتظار نے جانے نہیں دیا کہ اور جب تیرے اسکول کی چھٹی ہوئی ہے خدا کی قسم تیرا باپ پسینے پسینے تھا۔ جب تو اسکول سے باہر نکلا کہ تیرے باپ نے تو چہرے بگاڑ کے بات نہیں کیا کہ اس نے تو لہجے بگاڑ کے نہیں بولا کہ اللہ اکبر، بلکہ تیرے باپ نے یہ بازو پھیلایا کہ اور تجھے سینے سے لگایا کہ اور تیرے باپ نے کہا تھا میرا بیٹا پڑھ کے آ گیا کہ میرا چاند پڑھ کے آ گیا کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا تو سکے کیا تو اپنے باپ کے لیے پڑھ رہا تھا یا تو اپنے لیے پڑھ رہا تھا؟ نہیں، خدا کی قسم وہ تیرے اپنے مستقبل کا فیصلہ تھا، وہ تیری اپنی زندگی کا فیصلہ تھا۔ لیکن مجھے بتا تو سکی اگر آج باپ 10 روپے کی دوا مانگ لے تو چہرے بگاڑ کے بات کرتا کہ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا کو اگر باپ جان بھی مانگ لے مسکرا کے دے دیا کرو، اس لیے کہ جس سے باپ راضی ہے اس سے خدائے پاک راضی ہے۔ اللہ اکبر، قدر کیا کرو یار ماں باپ کی، قدر کیا کرو، جا کر کے ان سے پوچھو جن کے پاس باپ نہیں ہے، اور جس نے اپنے باپ کو قبرستان میں دفنا کر آ گیا ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اگر باپ ہوتا ہے تو جھوپڑی بھی محل لگا کرتا ہے، اور اگر باپ نہیں ہونا تو محل بھی قبرستان لگا کرتا ہے۔